اچھا اب یہ انہوں نے وبالثانیۃ علم التوحید والصفات لما ان ذلك اشہر مباحثه واشرف مقاصده دیویلو کا نشر قائد نصفی کے وجہ خول و وجہ تسمیہ وجہ تسمیہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ اس ثانیہ سے جو علم متعلق ہے اس کو علم التوحید والصفات کیوں کہتے ہیں. تو وجہ بتائی کہ لما ان ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ہاں توحید و صفات کی طرف. دو چیزیں ہیں لیکن بتاویل مذکور دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ توحید و صفات جو ہے یہ اشہر و مباحثی یہ اس کے مباحث میں سے اشہر ہے. علامہ خیالی اس اضافت کا فائدہ بتاتے ہیں کہ یہ اشہر کا جو لفظ مباحث کی طرف مضاف کر دیا ہے قاعدہ ہے کہ اسم تفضیل کا صیغہ جب اضافت سے استعمال ہو تو اسم تفضیل سے جو مراد ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کا بعض ہوتا ہے. اسم تفضیل اپنے مضاف الیہ کا بعض ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ زید افضل القوم، تو اس کے معنی کیا ہے کہ زید اس قوم میں سے افضل ہے، یعنی یہ اس قوم کا بعض ہے. تو یہاں بھی اشہر کا لفظ انہوں نے مضاف کر دیا ہے مباحث کی طرف ہو. اس میں تفضیل مستعمل بالاضافت ہے تو اسی قاعدے کے مطابق کہ اس میں تفضیل کیا ہوگا اپنے مضاف الیہ کا بعض ہوگا. تو جب اشہر بعض ہو گیا مباحث کا تو پتہ لگا اشہر سے تو مراد یہ توحید و صفات کی بات ہے. ذالک کا اشارہ اسی کی طرف تھا. تو پتہ لگا کہ یہ توحید و صفات کی جو بحث ہے یہ علم کلام کے مباحث کا بعض ہے. علم کلام کے مباحث کا بعض ہے. تو جب یہ بعض ہوا تو پتہ لگا کہ اس کے مباحث اخرى بھی ہیں نا، اسی لیے یہ تو بعض ہوا کہ دوسرے مباحث بھی اس کے ہیں. اس لیے بتاتے ہیں کہ یشیرو کس بات کی وجہ سے یشیرو، وجہ یشیرو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اشارہ کر رہا ہے. تو کس بات سے اشارہ کا ہے؟ اضافت اشہر الی المباحث سے. اس اضافت سے علامہ تفتزانی اشارہ فرماتے ہیں کہ الی ان لہ مباحث اخرى، کہ علم کلام کے مباحث اور بھی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ وجہ بتاتے ہیں کہ دیکھو علم کلام کے موضوع میں اختلاف. سمجھائیے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ علم کلام کا جو موضوع ہے وہ صرف باری تعالیٰ کی ذات و صفات ہے بس.
موضوع صرف ذات و صفات۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ذات و صفات باری تعالیٰ کے علاوہ ذوات الممکنات یہ بھی موضوع میں داخل ہے۔ موضوع عام ہے، ذوات الممکنات کو بھی عام ہے۔ بعض علماء نے فرمایا نہیں، یہ ذوات الممکنات سے بھی عام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ المعلوم الذی یثبت بہ الاعتقاد یا یتعلق بالاعتقاد، کہ وہ معلوم جس کا تعلق اعتقاد سے ہو، اثباتی تعلق، تو بس وہ موضوع ہے کس کا؟ علم کلام۔ اور وجہ عموم کی یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ذات و صفات صرف موضوع نہیں ہے، عام ہے، کہ دیکھو یہ جو جواہر کی باس ہے، اعراض کی باس ہے، امامت کی باس ہے، یہ کوئی ذات و صفات کے مباحث ہے؟ حالانکہ یہ علم کلام کے مباحث ہے۔ تو اگر موضوع صرف ذات و صفات ہو باری تعالیٰ کی، تو پھر تو یہ مباحث جو ہے یہ علم کلام کے مباحث نہ ہوتے، کیونکہ اس کا تو باری تعالیٰ کی ذات و صفات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب یہ مباحث سب علم کلام کے مباحث ہیں اور علماء تسلیم کرتے ہیں، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ علم کلام کا موضوع عام ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ جب توحید و صفات کے علاوہ تفتازانی صاحب نے اشارہ کر دیا کہ اور مباحث بھی ہیں، صرف توحید و صفات کے مباحث نہیں ہیں، اور مباحث بھی ہیں، جب یہ اشارہ کر دیا تو اس سے تو پتہ لگا اما عند من یقول بأن موضوعه اعم من ذات اللہ تعالی و صفاتہ فظاہر، جو لوگ یہ قول کرتے ہیں کہ ذات اور صفات سے موضوع عام ہے، چاہے وہ موضوع میں ذات ممکنات کو داخل کرتے ہیں تو عموم ہو جاتا ہے، چاہے موضوع مطلق معلوم من حیث اثبات العقائد اس کو بناتے ہیں تو عموم تو آ گیا۔ تو جو لوگ موضوع کو عام بناتے ہیں علم کلام کا، فظاہر، ان کے نزدیک تو بات ظاہر ہے کہ باقی مباحث ہیں۔ توحید و صفات کے مباحث صرف توحید و صفات کے مباحث کا نام علم کلام نہیں ہے، کیونکہ موضوع جب عام ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی موضوع علم کلام کا صرف ذات باری تعالیٰ اور صفات، ان کے نزدیک پھر اشہر مباحث ہی، اشہر کی اضافت مباحث کی طرف جب آپ کریں گے تو اس اشہر کے علاوہ اور مباحث بھی ہوں گے۔ وہ مباحث پھر کیسے؟ کیونکہ جب موضوع ذات و صفات باری تعالیٰ میں بند ہوا تو پھر تو اور مباحث نہیں ہونے چاہیے۔ علم کلام کے مباحث تو پھر منحصر ہونے چاہیے کس میں؟ ذات و صفات، توحید و صفات کے مباحث۔ آئی سمجھ میں؟ تو ان کے نزدیک پھر ان مباحث کے علاوہ اور مباحث تو نہیں ہونے چاہیے، لیکن علامہ تفتازانی نے تو فرما دیا کہ ہے، بار صورت ہے،
تو کہتے جو لوگ موضوع کو عام ٹھہراتے ہیں وہ ایک پھر بھی اور مباحث مانتے ہیں، موضوع کو عام نہیں ٹھہراتے اور پھر بھی اور مباحث مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قاعدہ ہے کہ جب باری تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہو اور وہاں صفت کا لفظ علی الاطلاق ذکر کیا جائے، صفت باری تعالیٰ بس، صفت کے ساتھ کوئی قید نہ لگے، تو پھر قاعدہ ہے، قانون ہے کہ ایسی صفات سے جو مطلق ذکر ہو جائیں ان صفات سے صفات ذاتیہ وجودیہ مراد ہوتے ہیں، صفات ذاتیہ وجودیہ مراد ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئیے؟ تو جب یہ بات آ گئی کہ علم التوحید والصفات، تو یہاں صفات کے ساتھ کوئی قید تو تفتازانی صاحب نے نہیں لگائی، تو پھر اس کے معنی کیا ہوں گے؟ صفات ذاتیہ وجودیہ۔ آئی سمجھ میں؟ تو جب صفات ذاتیہ وجودیہ مراد ہے اور کہتے ہیں ہمارے پاس اس تفتازانی کی عبارت میں قرینہ بھی ہے کہ صفات سے کون سی صفات مراد ہیں؟ وجودیہ، کہ دیکھو اگر صفات سے مراد عام ہوتا تو پھر توحید بھی تو باری تعالیٰ کی صفات میں آتی ہے۔ توحید کیا چیز ہے؟ باری تعالیٰ کی صفت ہے، سمجھ آئیے؟ لیکن توحید چونکہ من وجہ باری تعالیٰ کی صفت سلبی ہے، توحید میں لیس غیرہ کو دخل ہے، تو یہ صفت وجودی ہے، سمجھ آئیے؟ چونکہ یہ صفت وجودی نہیں ہے اور الصفات کے لفظ میں یہ توحید نہیں آتی، داخل نہیں تھی، اس لیے انہوں نے توحید کو علیحدہ ذکر کر دیا، یہ علم التوحید والصفات، ورنہ اگر صفات سے مراد عام ہوتا تو توحید کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ توحید کا جو ذکر انہوں نے کیا ہے یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ صفات سے مراد عام نہیں ہے، بلکہ صفات سے مراد کیا ہے؟ صرف صفات ذاتیہ وجودیہ۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں دیکھو وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِ، عند غیر سے کون مراد؟ جو باری تعالیٰ کی ذات و صفات کو موضوع قرار دیتے ہیں، غیر سے وہ مراد۔ تو کہتے ہیں فَلِأَنَّ الصِّفَةَ الْمُطْلَقَةَ عِنْدَهُمْ، جب صفت مطلق ذکر ہو جائے ان کے نزدیک تو هي الصفة الذاتية الوجودية، اس سے مراد ہوتی کیا؟ صفت ذاتی وجودی۔ وَلِذَا لَمْ يَعُدُّوا، دیکھو اب کہتے ہیں اسی لیے اس پر تفریح بٹھاتے ہیں کہ ان علماء نے جو موضوع جو ہے وہ خاص رکھتے ہیں ذات و صفات میں، تو صفات سے تو مراد کیا لیا انہوں نے؟ صفات ذاتیہ وجودیہ، وہ جو 7 صفات ہیں، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، مشیت، ارادہ، یہ صفات ذاتیہ وجودیہ ہیں، یہی مراد لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور صفات میں داخل نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو صفات ہیں احوال، یعنی صفات سلبیہ، احوال مانے صفات سلبیہ، لیس بجوہر، لیس بعارض، لیس بجسم،
والافعال یا صفات فعلیہ جیسے تخلیق، ترزیق، احیاء، اماتت وغیرہ، ان کو صفات افعال کہتے ہیں، جن کو صفات اضافیہ کہتے ہیں، بالنسبت الی الغیر وہ صفات ہیں۔ یہ جو ہیں یا نبوت و امامت کی باس، ہاں انہوں نے ان مباحث کو صفات کے مباحث میں داخل نہیں کیا۔ کیوں کہ صفات سے مراد کیا ہے؟ ذاتیہ وجودیہ، تو یہ تو صفات ذاتیہ وجودیہ نہیں ہے نا، اس لیے یہ لوگ صفت سے چونکہ اس قانون کے مطابق وہ صفات ذاتیہ وجودیہ لیتے ہیں، لہذا یہ مباحث صفات کے مباحث نہیں ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ وَإِن رَجَعَ الْكُلُّ إِلَى صِفَةٍ مَّا، اگرچہ یہ سب مباحث کسی نہ کسی صفت کے طرف باعتبار معال تو راجع ہو سکتی ہیں، باعتبار معال تو راجع ہو سکتی ہیں۔ دیکھو نبوت جو ہے بمانا باس النبی، انباء، تو یہ صفت فعلیہ نہیں ہے باری تعالیٰ کی، پیغمبر بھیجنا، پیغمبر بنانا، یہ باری تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں ہے۔ اسی طرح امامت بمانا نصب الامام، یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ باری تعالیٰ پر فرض ہے، ان کا مذہب ہے کہ یہ باری تعالیٰ کے اوپر فرض ہے کہ امام متصف بتلک الصفات جو ہے وہ مقرر کرے گا۔ تو یہ تمام صفات فعلیہ کے مباحث نہیں ہیں، کسی نہ کسی صفت کی طرف تو عائد ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اگر تم ان کے داخل کر بھی دو کسی صفت فعلیہ میں تو وہ صفات فعلیہ کو تو وہ شمار ہی نہیں کرتے ہو۔ آج سمجھ میں؟ یہ نبوت کی بات ہے یا رسالت کی بات ہے یا یہ امامت کی بات ہے، ان کو تو وہ صفات وجودیہ ہونی چاہیے۔ یہاں پر مباحث وہ علم کلام کے مباحث کن کو شمار کرتے ہیں؟ جو صفات ذاتیہ وجودیہ کی مباحث۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے ان تمام مباحث کو وہ مباحث صفات میں شمار نہیں کرتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا تو دیکھو علا سے ایک اور بات کرتے ہیں کہ علا ان الامامت انما ہی من الفقہیات الا عند بعض الشیعہ، علاوہ اس کے کہ حقیقت کو دیکھا جائے، دیکھو نا، ایک تو احوال زمانہ اور عرف کے تغیر و تبدل پر میں نے آپ کو بتایا تھا بعض مسائل کا دار و مدار ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ امامت کی حقیقت کو آپ دیکھیں نا تو یہ تو مسائل فقہیہ میں سے باعتبار حقیقت ہو، کیونکہ امامت جو ہے اس کے معنی ہے نصب الامام، تو نصب الامام تو فعل ہے افعال مکلفین میں سے، نصب الامام واجب علی المکلفین،
کہ وہ اپنے لیے امام مقرر کریں جس سے جمعہ و اعیاد اور باقی نظام حکومت اور سسٹم جو ہے وہ صحیح رہے. تو یہ تو افعال مکلفین میں سے. اس لیے باعتبار اصل باعتبار حقیقت یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ فقہ کا مسئلہ ہے. الا عند بعض الشیعہ، ہاں بعض شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ پر واجب ہے کہ بندوں کے لیے ایسا امام مقرر کرے گا، لیکن خیر ان کو تو چھوڑو. لیکن کہتے ہیں کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ مسئلہ فقہ کا ہے، لیکن علم کلام میں اس کو کیوں گردانا گیا؟ کہتے ہیں یہ عرف کی تبدیلی کی وجہ سے، کہ امامت کا جو مسئلہ ہے اصل میں اس میں روافض نے، خوارج نے، معتزلہ نے اتنا اختلاف کیا اور اتنا شغب ڈالا اس مسئلے میں کہ اس مسئلے کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی کہ بعض مسائل اعتقادیہ کا تعلق بن گیا اس سے. اس شغب نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت دی، امامت کے مسئلے کو. دیکھو خوارج خبیثوں نے کیا کہا، اس آیت کو دلیل بنایا کہ ان الحکم الا للہ، بس حکومت تو اللہ کی ہے، کوئی امام وغیرہ قابل اطاعت ہے ہی نہیں. اسی لیے انہوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چڑھائی کی، حضرت عثمان کو قتل کیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اور پھر خلفائے راشدین کی توہین شروع کر دی کہ یہ تو خدا بنے بیٹھے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر اس کی تفصیل کرنی پڑی علماء کو اس کی تفصیل کرنی پڑی، اور امامت کی تعریف اور امامت کا مقام اور رتبہ ذکر کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے فضائل بیان کرنے پڑ گئے کہ بھئی تم یہ کیا بکواس کرتے ہو، یہ کن کی شان میں کرتے ہو. تو کلام میں چونکہ یہ مسئلہ ہو گیا اعتقاد کا، سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھئی اس کے متعلق عقیدہ ایسا رکھنا چاہیے کہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ افضل ہیں اس امت کے چاروں. مسئلہ عقیدے کا بن گیا. پھر خلفائے راشدین میں آپس میں جو ترتیب ہے وہ یوں ہے کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ ہیں. یہ ترتیب دینی پڑی علماء کو کہ بھئی اس ترتیب سے ان کی فضیلت کا اعتقاد رکھنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ مسئلہ چلا گیا کس میں؟ اعتقادیات اور علم کلام میں داخل. ورنہ اگر یہ لوگ اس میں شغب نہ کرتے، ہاں، اور یہ آئے دوسرے یہ معتزلہ آ گئے، ان خبیثوں نے تو اور گند کر دیا. تو مطلب یہ کہ ان فرقوں نے گویا کہ امام کو، گویا کہ امامت اور امامت کے منصب کے اور ائمہ کی توہین کی باتیں کی، اور بعضوں نے تو ان کو خدا بنا دیا. سمجھ میں آئیے؟ اس لیے علماء حق کو پھر امامت کی بات کرنی پڑی. سمجھ میں آئیے؟ خلافت کی بات کرنی پڑی.
اور خلفائے راشدین کے فضائل بیان کرنے پڑے، ورنہ یہ مسئلہ باعتبار حقیقت ہو یہ فقہ کا مسئلہ تھا۔ تو اس عارض کی وجہ سے یہ مسئلہ جا کے علم کلام میں داخل، اعتقادیات سے اس کا تعلق بن گیا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو اس کو کہتے ہیں وہ عرف کے اوپر بعض اوقات کچھ مسئلے بنا ہو جاتے ہیں، تو عرف جب تبدیل ہو جائے تو بعض احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یہ جا کے علم کلام کا مسئلہ بن گیا، ورنہ باعتبار حقیقت یہ مسئلہ فقہ کا، کیونکہ افعال مکلفین سے اس کا تعلق ہے، نصب الامام یہ تو فعل مکلف ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں علاوہ اس کے کہ یہ امامت کی جو بات ہے انما ہی من الفقہیات، باعتبار اصل و حقیقت تو یہ کیا ہے؟ فقہیات کا مسئلہ ہے۔ ہاں الا عند بعض شیعہ، وہ بعض شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ الہیات میں سے ہے، اور یہ اللہ کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ وہ بندوں کے لیے وہ مقرر کرے۔ آئی سمجھ میں؟ تو پتہ لگا کہ جو لوگ موضوع کو خاص قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک بھی باوجود اس کے کہ صفات ذاتیہ وجودیہ کی بات ہونی چاہیے، صفات سے مراد وہ کیا لیتے ہیں؟ ذاتیہ وجودیہ، لیکن اس کے باوجود یہ دوسرے مسائل اور دوسرے مباحث علم کلام کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اشہر و مباحثی، اشہر کی اضافت مباحث کی طرف ہو، ٹھیک ہو گئی ہے نا؟ آئی سمجھ میں؟ ہو گیا؟